کارکنان، رہنما، السلام علیکم۔ ہم ایک تاریخی موقع پر آج یہاں جمع ہیں اور یہ مبارکباد اور کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مکشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے یہ اسلم بودانی صاحب، جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ ایک جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس
اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی، وہ پاکستان کی خوشحالی، وہ سندھ کی ترقی، وہ سندھ کی خوشحالی، وہ کراچی کی ترقی، وہ کراچی کو خوشحالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اہم لیں کہ کانفرنس اس وقت جاری ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، اور شہباز شریف بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی اہم دن ہے، اپوزیشن کا متحدہ قومی جرگہ آج مل کر بیٹھا ہے۔ اس سے قبل خالد مقبول صدیقی کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم دعوے اور وعدوں سے زیادہ ایسے ثمرات رکھیں گے جس سے عوام کی توقعات کو پورا کیا جائے۔ ہم نے اپنے تمام مفادات پر سیاسی مفادات کو ترجیح دی ہے اور عوامی مفادات کو ترجیح دی ہے، یہ کہنا ہے ان کا۔ اور شہباز شریف نے کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے اور حکومت کو شکست کا سامنا ہے، یہ کہا انہوں نے۔ اپوزیشن کا متحدہ قومی جرگہ آج مل کر بیٹھا ہے، اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ ایم کیو ایم کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ کہا گیا ان کی جانب سے۔ اور خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج اپوزیشن کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں اور ملکی تاریخ میں آج اہم دن ہے، ہم نے اپوزیشن کا فیصلہ کیا ہے، یہ کہا گیا خالد مقبول صدیقی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ آج اپوزیشن کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں۔ اور شہباز شریف نے کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا متحدہ قومی جرگہ آج مل کر بیٹھا ہے، اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس وقت شکست کا سامنا ہے اور جو بھی دعوے وعدے حکومتی رہنما کی جانب سے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ حکومت دعوے اور وعدوں تک محدود رہی اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ہم ایسے ثمرات رکھیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا، عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر ایسے دعوے اور وعدے کیے جائیں گے کہ عوام کو اس کے ثمرات حاصل ہو سکیں۔ ہم نے اپنے تمام مفادات پر سیاسی مفادات کو ترجیح دی ہے، عوامی مفادات کو ترجیح دی ہے، یہ کہنا ہے خالد مقبول صدیقی کا۔ جبکہ شہباز شریف نے کہا کہ اپوزیشن کا متحدہ قومی جرگہ آج مل بیٹھا ہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی ایک دو پوائنٹس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں، اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکھی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں۔ مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک روایت قائم کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی عرق ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل سندھ کی میران کی وادیوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے،
ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے. میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر منوان ان لیٹر ان اسپرٹ عمل ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں MQM پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ MQM پاکستان نے کراچی کا مفاد کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے، ملک کا حالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ MQM پاکستان نے لیا ہے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے. اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں. اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا ہے. اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے جو ہمارا جو درمیان کانورسیشنز چل رہے ہیں، وہ آج سے نہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا تائید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خواہش تھا، بہت پہلے یہ خواہش تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ میرا خواہش تھا کہ اگر وہ وفاق میں عمران خان کے ساتھ، PTI کی حکومت کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشنشپ تھا، کولیشن تھا، تو سندھ میں اس وقت میرا یہ پیشکش تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو 2018 کا الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوا. وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا. ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف سازش تھا. مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے، جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM میں اس سازش کی وجہ سے، اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے PTI کی حکومت کی شکل میں. مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب جب پوری قوم کی قیادت ایک پیج پہ ہے، ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے. آج MQM پاکستان اپوزیشن کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں.
कल असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, और अब वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे। हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो, आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं, साफ व शफाफ इंतखाबात के इस्लाहात पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र, जमहूरियत का बहाली का सफ़र, मुआशी बहरान से निकलने का सफ़र का आगाज़ हो सकता है। मैं एक बार फिर यहाँ बैठे सारी सियासी जमातों का शुक्रिया करता हूँ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख़ का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका ख़ात्मा का बंदोबस्त किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान की आवाम के लिए और मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मौजूद साफ़ी हज़रात, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा ये मुआहदा ना सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज़ कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम के लिए की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बात करें। एक बड़ा माइक बना लो ना, सब में जॉइंट हो जाएगा। वो तो चैनल तो है।
متحدہ اپوزیشن کے رہنما کانفرنس کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو نے کہا کہ کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے ملک کے حالات ہوئے یہ کیا ہے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ ایم کیو ایم نے تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم سے جو ورک ریلیشن ہے اس کا کوئی واسطہ عدم اعتماد سے نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جو سلیکشن ہوئی وہ ملک کے خلاف سازش تھی۔ اس وقت حکومت جو بھی ہے وہ کراچی اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ ہم اب پاکستان کو مسائل سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں اور وزیر اعظم کی اکثریت اب ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 3.5 پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دیں، اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر۔ یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں۔ یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا۔ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے۔
اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد محفوظ صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا۔ ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی، اور وہی وہ عالمی سازش تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں، اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا۔ وہ تھی سازش، اب کوئی سازش نہیں ہے۔ ڈرامے مت بناؤ، خط آیا ہے پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دیا۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے، تم ہو کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے، اور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے۔ عالمی ایجنڈے کی بات کرنا، یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ جناب خالد محفوظ صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز صحافی حضرات، آج ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مل کر، ہماری وجہ سے بھی تھوڑا، جی آپ کی وجہ سے بھی، میں ایک چیز اصل ہماری وجہ آپ کی طرف آ رہا ہے کہ ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے۔ میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے۔ میں چاہوں گا کہ اختر مینگل صاحب آج کی پریس کانفرنس میں بات کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM के साथियों को खुश आमदीद भी कहूँगा और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी हमें दी गई थी उनको मेरे ख़्याल में जितनी हमारी एफ़र्ट्स इतनी नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्तों की इसमें, और उनकी नेक नियति की वजह से और उनकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ। जब से ये मौजूदा हुकूमत बनी है और अपोजिशन का किरदार हम अदा करते रहे हैं और काफ़ी अरसे से हमने कोशिश की। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़ेह कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे, और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है अभी। अब ऐसे मौके पर जब वो मुकम्मल अक्सरियत खो चुके हैं, खान साहब आपका शायद खेल के मैदान में इतना तजुर्बा हो, लेकिन आपके उस तजुर्बे से ज़्यादा हमारा जो है सियासत का तजुर्बा कई गुना ज़्यादा है। बहैसियत एक आपके पुराने इत्यादी के सियासत के उस दायरे में रहते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप अक्सरियत खो चुके हैं तो उस सियासत और अखलाकियत की बदौलत आप जो है मुस्तफ़ा हो जाएं। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया है भाई। ये तो बैनुल-अक़वामी साजिशें जो है 1947 से चली आ रही हैं, कभी किस पर कभी किस पर, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट था, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट है। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। जिस तरह के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम सब के, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले अवाम के कदर मुश्तरका हैं, और इस मुल्क में बसने वाले हम चाहे किस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी ज़बान से भी हमारा ताल्लुक़ हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किया जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हों। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर आँखों से जो है ना वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फ़ायदा क्या जहाँ पर हमारे वालिदैन अपनी उस आँखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा, क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को ज़मीन बोस करना बहुत आसान है, लेकिन
ज़मीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल हैं, उसके लिए हमें सफ़े बंदी करनी होगी। बड़ी नवाज़िश आपकी। मौजूद साफ़ी हजरात, गुफ्तगू इस नहज से पहुँच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद मक्सी साहब को, पार्लिमानी लीडर। देखें उठते साथ ही बिस्मिल्लाह। सर पानी के बगैर भी काम नहीं चलता भाई। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि आवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान आवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है जो मैं आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई MQM के ऊपर, ये उनका हक़ था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो अब मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध का हक मार के MQM को दिया है, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका नतीजा फ़ौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौम के वापस जाके इनको इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने सफ़र किया है। और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएं और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी। थैंक यू। एक मिनट, एक अनाउंसमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद साफ़ी हजरात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुँचे हैं। आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के ज़रिए 7 कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोलना पड़ेगा। 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना 7 के बगैर हुकूमत जा सकती थी।
हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और एक मिनट जी, अनाउंसमेंट है जी, एक सेकंड। एक अनाउंसमेंट है, आमिर खान सवाल नहीं है, अभी सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है, एक सवाल। एक छोटी सी दरख्वास्त है। अभी कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहिदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो हम चाह रहे थे कि सबके सामने हो जाए, तो साइन के लिए शहबाज साहब। अच्छा, तरतीब हो जाएगी। हाँ, सारे फोटोग्राफर्स हजरात से गुजारिश है कि प्लीज़ बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है जी। उसी तरफ जी करेंगे। ये शेयर नहीं किया गया अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया। ये जेन्युइन प्यास लगी है क्या? कर रहे हैं। फोटोग्राफर्स प्लीज़ नीचे बैठ जाएं। और मुआहिदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं, प्लीज़ लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींच लें, आपकी बहुत मेहरबानी जी। हाथ नीचे। इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और जो कल रात मुआहिदा हुआ है उस पर बाकायदा तौर पर अब मीडिया के सामने साइन किए जा रहे हैं। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमने अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। आज अपोजिशन के साथ शरीक सफ़र हुए हैं, हम मिलकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। कल रात ये मुआहिदा तय हुआ और इस वक्त मीडिया के सामने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए जा रहे हैं बाकायदा तौर पर। तो देखिए, मेरी गुजारिश सुने। सैयद साहब प्लीज गुजारिश करूं, बारी बारी, मैं एक गुजारिश, मेहरबानी होगी। जिस मसले ऐसे नहीं करना होता, प्लीज जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय न की हो और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि यकजहती फिर किसी न किसी तरीके से मुतासर हो जाए। वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करे। और हम तो आज़ादी सहाफत पे पाबंदी भी नहीं लगाते हैं। 2-3 सवाल अगर बारी बारी जी, ऐसे नहीं। ये साइन एक मिनट सदीक साजिद साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद साहब को माइक दे दें जी। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। जी, मेरा सवाल मियाँ साहब आपसे है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को कोई रिलीफ देंगे? आवाम को कोई रिलीफ मिले? साथ ही कौमी हुकूमत की आपने एक बात की थी, क्या उस पर भी कायम है? जी बिल्कुल। देखें, ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नज़र आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की। कैमरों के सामने और उसके लिए जो कुछ भी हम से बन पड़ा, हम इस मुल्क के गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, इंतकाम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ नहीं है, ये आप नोट कर लें बिल्कुल। दूसरी बात, आपके जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक़ के लिए, जिस तरह बात की सरदार साहब ने और मक्शी साहब ने और खालिद साहब ने, छोटे सूबों के हकूक़ के लिए हम मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इक़दामात उठाएंगे और छोटे सूबों की बहाली के लिए, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इक़दामात ये हुकूमत करेगी। इसी तरीके से जो सिंध के हवाले से, सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यूएम के साथ मिलकर वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आगे होगी। हम मिलकर
ہم اس ملک کے مسائل حل کریں گے، تاکہ آپ یقین کر لیں کہ چھوٹے صوبے جب تک بڑے صوبے کے ہم پلہ نہیں ہوں گے، پاکستان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ خالد محمود صاحب ایسے نہیں یہ نا خالد محمود صاحب سوال کریں جی۔ میاں صاحب ایک منٹ آگے سے ہٹ جائیں ذرا۔ میاں صاحب ادھر۔ خالد محمود صاحب سوال کریں جی میاں صاحب۔ عثمان میاں صاحب عثمان میاں صاحب ادھر۔ شہباز صاحب میاں صاحب خالد محمود صاحب میاں صاحب ادھر دیکھیں۔ میاں صاحب ایسے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب اگر آج شام تک کسی قسم کی کوئی غیر آئینی حرکت ہوتی ہے، ایمرجنسی لگانے کی کوشش ہوتی ہے یا پنجاب میں گورنر راج لانے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا کیا موقف ہوگا؟ یہ ہم مل کر ایسی غیر قانونی غیر آئینی حرکت کی گئی جس کا کوئی جواز نہیں ہے، ہم مل کر انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ میاں صاحب شہباز صاحب یہ بتائیے گا، چیئرمین صاحب آپ سے میرا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے کے لیے شہباز صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہیں گے اور کیا الیکشن جو ہے وہ ارلی کروائے جائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے چیئرمین صاحب سے کہ کتنے عرصے تک شہباز صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم رہیں گے اور کیا جلد الیکشن کروائے جائیں گے؟ یہ سب جوائنٹ اپوزیشن کے اور ہمارے نئے اتحادیوں کے فیصلے ہیں جو ہم مل کے لیں۔ میاں صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے 2006 میں دیکھا تھا جب تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی تھی لنڈن میں، بے نظیر صاحبہ بھی تھی، نواز شریف صاحب بھی تھے، مولانا بھی تھے، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اس پر عمل نہیں ہوا جس کا نتیجہ ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ کیا آپ کی جو ساری سیاسی قیادت ہے، بلاول ہیں، آپ ہیں، مولانا ہیں، بلوچستان کی جماعتیں ہیں، کو ریویو کرنا چاہیں گے آپ نے جو سیاسی غلطیاں کی ہیں اور دوبارہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کر سکیں، اور کیا قبل از وقت انتخابات کروائیں گے؟ جی دیکھیں میاں صاحب اس کا سارا کریڈٹ مرحوم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، جنہوں نے ماضی کو بھلا کر ایک نیا چارٹر سائن کیا، جس کو آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر سارے اکابرین بیٹھے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اگر کہیں کسی وجہ سے بیچ میں گیپ آیا ہے تو یہ دنیا عصر حاضر کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ اس طرح کے تعطل آ جایا کرتے ہیں۔ آج اس کا یہ تسلسل ہے اور ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک معاہدہ پاکستان مسلم لیگ نون اور قومی متحدہ پارٹی کے درمیان احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اور آپ کی طرف کون؟ عامر خان صاحب اور عامر خان صاحب کے جو سگنیچرز ہیں اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز اس وقت سائن کر رہے ہیں۔ چارٹر آف رائٹس کے نام سے یہ اگریمنٹ ہے، یہ اس وقت سائن ہو رہا ہے۔ جی اینی صاحبہ سوال کریں جی۔ ہیلو ہم بھی ادھر کھڑے ہیں میم ہم بھی ادھر کھڑے ہیں۔ میاں صاحب علی وزیر جو کہ 16-17 ماہ سے جیل میں ہے، متحدہ اپوزیشن اس کے لیے کیا کردار ادا کرے گی؟ آپ کسی جس سے ہم سوال مریم آپ سوال عدم اعتماد کے خلاف وزیر اعظم کے بعد اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بھی باتیں سنائی دی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا کیا رول ہوگا اس سارے سیناریو میں، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا لینے جا رہے ہیں جوائنٹ اپوزیشن؟ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں فوکس ہے۔ جی ستی صاحب، میاں صاحب بہت شکریہ۔ میاں صاحب علی وزیر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یار بھائی جان ایسے نہیں ہوتا، وقار ستی صاحب سوال کر رہے ہیں، ان کا پروڈکشن اور کر دیا بھائی جان، کر دیا۔ چیئرمین بلاول صاحب، 26 جولائی 2018 سے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک ہی سلوگن لگایا کرتے تھے، وہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ جو ادارے ہیں، خواہ وہ سول ادارے ہیں یا ملٹری ادارے، وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں۔ آج کیا آپ یہ یقین دہانی قوم کو سب کرا سکتے ہیں کہ اس وقت ادارے نیوٹرل ہیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے کریں گے؟ مجھ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا اس جد و جہد کے نتیجے میں
ہم اس سچویشن میں پہنچے ہیں جو آج آپ کے سامنے سارے پارٹیز بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو یہ محنت ہے، ہمارا یہ جو سوچ ہے، ہمارا یہ جو جدوجہد ہے، وہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ 3 نسلوں سے میرا جماعت یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں، اور آگے بھی ہم اس جدوجہد کو کے لیے اگر امپائر نیوٹرل ہے تو علی وزیر کے لیے متحدہ اپوزیشن کیا کردار ادا کرے گی؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت